21 سینچری کے معزز دوستوں، میں ہوں محمد ذکی اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ کیسے ایک آدمی جاپان کے چھوٹے سے قصبے میں رہنے والا ٹویوٹا کمپنی کا مالک بنا۔ بات 14 فروری 1867 کی ہے کہ جب جاپان کے شہر شیزوکا میں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ اس کا نام ساکیچی ٹویوٹا رکھا گیا۔ یہ خود تو ایک کسان کا بیٹا تھا، لیکن جب یہ بڑا ہوا تو ان کے والد نے ان کو بڑھائی یعنی کارپینٹر کا کام سکھایا۔ یہ پڑھنے لکھنے کا شوق تو رکھتے تھے، لیکن گھر کے حالات کی وجہ سے زیادہ پڑھ نہ سکے۔ ان کے پڑھنے کے شوق کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے چھوٹے بچوں کے لیے یوتھ اسٹڈی گروپس کا اہتمام کیا۔ چونکہ یہ محنتی بھی تھے اور کارپینٹر بھی تھے، ان کی ماں کھڈی یعنی کپڑے بننے والی مشین پر محنت کرتی تھیں اور گزر بسر کرتی تھیں۔ اس دور میں یورپ بڑی تیزی سے ترقی کر رہا تھا۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جاپان کی نئی حکومت امپیریل آف میجی نے ایک نیا قانون پاس کیا۔ اس قانون میں کہا گیا کہ تمام تخلیقکار اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو حکومت سے تصدیق کروا سکتے ہیں تاکہ یورپ کے ساتھ ساتھ جاپان بھی تیزی سے ترقی کر سکے۔ اس قانون سے ساکیچی ٹویوٹا کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوئی۔ یہ اپنے بچپن سے ہی کسی چیز کو ایجاد کرنا چاہتے تھے، اس لیے اب یہ سوچ میں پڑ گئے کہ کیا ایجاد کیا جائے۔ ساکیچی ٹویوٹا نے اسی سوچ میں کئی ہفتے گزار دیے اور پھر ایک دن جب انہوں نے اپنی ماں کو کھڈی پر کام کرتے دیکھا تو یہ سمجھ چکے تھے کہ یہ کھڈی کو ہی بہتر طریقے سے ایجاد کریں گے اور اس سے ان کی ماں کی مدد بھی ہو جائے گی۔ اور ساکیچی ٹویوٹا نے کھڈی کو توڑنا، جوڑنا اور جانچنا شروع کر دیا۔ لوگ ان کو پاگل قرار دینے لگے، لیکن یہ ہمت نہیں ہارے، حتیٰ کہ ان کے والد نے بھی ان کی مخالفت شروع کر دی۔ لیکن انہوں نے پھر بھی محنت جاری رکھی اور تقریباً 6 سال کی انتھک محنت کے بعد انہوں نے نئی کھڈی ایجاد کی جو کہ پرانی کھڈی سے بہت مختلف تھی۔ اور اس کی خاص بات یہ تھی کہ یہ ایک ہاتھ سے چلتی تھی، جبکہ پرانی کھڈی دونوں ہاتھوں سے چلتی تھی۔ اس کھڈی سے تیار کردہ کپڑا دوسری کھڈیوں سے بہت اچھا تھا۔ اس مشین کو بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ اس کھڈی کو ٹویوٹا ووڈن ہینڈ لوم کا نام دیا گیا۔ خیر یہ یہیں نہیں رکے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب پاور لوم یعنی بجلی پر چلنے والی کھڈی کو تیار کیا جائے، جس میں مزید ان کو 5 سال کا وقت درکار رہا۔ 1896 سے لے کر 1910 تک ساکیچی ٹویوٹا نے مختلف انویسٹر کے ساتھ مل کر کھڈیوں کا کاروبار کیا۔ ان کا ذہن کاروباری اور کریٹیو ہونے کی وجہ سے ان کو کمپنیوں سے نکال دیا جاتا رہا، لہذا وہ اپنا کام زیادہ دیر تک جاری نہ رکھ سکے اور ساکیچی ٹویوٹا اپنی ہی کمپنی کو بند کر کے یورپ کے دورے پر نکل گئے اور وہاں جا کر یہ گاڑیوں سے بہت متاثر ہوئے۔ یاد رہے کہ ساکیچی ٹویوٹا کا ایک بیٹا بھی تھا جو جاپان کے شہر شیزوکا میں پیدا ہوا۔ یہ ساکیچی ٹویوٹا اور تامی سہارا کا بڑا بیٹا تھا۔ ناظرین، اپنے بچوں کی خوشی تو سب کو ہوتی ہے، مگر ساکیچی ٹویوٹا کو یہ خوشی زیادہ راس نہ آئی اور اس بیٹے کچیریو ٹویوٹا کی پیدائش کے 2 یا 3 ماہ بعد ان کی ماں اور ساکیچی ٹویوٹا کی بیوی ان کو چھوڑ کر چلی گئی، جس کے بعد کچیریو ٹویوٹا کی دادا اور دادی نے پرورش کی۔ ان کی ماں کے جانے کی وجہ یہ تھی کہ ساکیچی ٹویوٹا اپنی فیملی کو زیادہ وقت نہیں دے پاتے تھے۔ 3 سال کی عمر میں کچیریو ٹویوٹا اپنے والد کے پاس کونوگویا ایچی پریفیکچر میں چلا گیا۔ یہ جاپان کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ کچیریو ٹویوٹا نے اپنی ابتدائی تعلیم ٹاکاڈا کے ایک عام اسکول سے حاصل کی اور اس کے بعد میرن جونیئر میں داخلہ لیا۔ 1920 میں اس نے ٹوکیو امپیریل یونیورسٹی سے انجینئرنگ اور گریجویشن کی۔
اس کے بعد 7 ماہ تک ٹوکیو امپیریل یونیورسٹی سے لا کی تعلیم حاصل کی۔ یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد کچیریو ٹویوڈا اپنے شہر واپس آ گیا۔ ادھر کچیریو اپنی تعلیم حاصل کر کے واپس آ چکا تھا اور ساکیچی ٹویوڈا بھی یورپ سے واپس آ چکے تھے۔ یورپ سے واپس آتے ہی انہوں نے کھڈیوں کا کاروبار دوبارہ شروع کیا اور جو کھڈیاں یہ خود بناتے تھے انہوں نے اس کو مارکیٹ میں بیچنا شروع کر دیا۔ اس کمپنی کا نام ٹویوڈا اسپننگ اینڈ ویونگ تھا، جو اپنے دور میں بہت زیادہ مقبول ہوئی، لیکن ساکیچی ٹویوڈا اس کمپنی کو زیادہ دیر چلا نہیں سکے اور 1929 میں انہوں نے یہ کمپنی تقریباً 10 لاکھ ین میں بیچ دی اور یہ رقم اپنے بیٹے کو دی اور اپنی خواہش ظاہر کی کہ وہ جاپان کے اندر رہ کر خود کی ایک کار ساز کمپنی بنانا چاہتے ہیں۔ ساکیچی ٹویوڈا زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکے اور اس دنیا کو خیر آباد کہہ کر چلے گئے، یعنی وفات پا گئے۔ اب یہاں سے آغاز ہوا مشہور زمانہ کار ساز کمپنی، جسے دنیا ٹویوٹا موٹرز کے نام سے جانتی ہے۔ ناظرین، یہ وہی شخص تھا جس نے اپنے باپ کے نظریے کو اور ٹویوٹا موٹرز دونوں کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچایا۔ اس نے اپنے باپ کے مرنے کے بعد اپنا کام جاری رکھا اور 1933 میں اس نے نئی کمپنی قائم کی جسے ٹویوڈا آٹومیٹک لوم ورکس لمیٹڈ کا نام دیا گیا۔ ایک جاپانی صنعت کار جو اس کے باپ ساکیچی ٹویوڈا کا نظریہ تھا، اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے اس نے پہلی پروڈکشن کار جس کا ماڈل اے سیڈان 1936 میں ریلیز کیا۔ اس کار کو بہت زیادہ پذیرائی حاصل ہوئی اور کمپنی کا نام بدل کر ٹویوٹا موٹرز کمپنی لمیٹڈ رکھ دیا گیا۔ کچیریو ٹویوڈا نے اس کے علاوہ اور بھی کمپنیاں کھولیں، جن میں ٹویوڈا مشین ورکس لمیٹڈ اور ٹویوٹا آٹو باڈی لمیٹڈ شامل ہیں۔ 1945 یعنی دوسری جنگ عظیم کے دوران کمپنی نے مسافر کاروں کی پیداوار کو معطل کر دیا اور ٹرکوں پر توجہ دینا شروع کر دی۔ یہ ٹرک جاپان کے فوجیوں کے استعمال کے لیے تھے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران جاپان کو تباہ شدہ صورتحال اور ایک افراتفری معیشت کا سامنا کرنا پڑا اور کمپنی نے بھی کاریں بنانا بند کر دی اور 1950 کی دہائی تک ٹویوٹا کے آٹو موبائل پروڈکشن کے کارخانے دوبارہ مکمل طور پر کام کرنا شروع ہو چکے تھے اور امریکی کارساز کمپنیوں سے آگے نکلنے کے لیے ٹویوٹا کمپنی نے امریکی گاڑیوں کا باریکی سے معائنہ کرنا شروع کر دیا۔ ٹویوٹا کمپنی کی کامیابی کی وجہ یہی امریکی گاڑیوں کا معائنہ بنا، جس پر ٹویوٹا کمپنی سرچ کر کے اپنے ماڈل تیار کرتی تھی۔ ٹویوٹا کے ایگزیکٹوز نے کارپوریشن کی پیداوار اور سہولیات کا دورہ کیا، جس میں فورڈ کمپنی جدید ترین آٹو موبائل مینوفیکچرنگ ٹیکنالوجی کا معاہدہ کیا اور بدلے میں اسے اپنی سہولیات میں لاگو کیا، جس میں کارکردگی میں مزید اضافہ ہوا۔ 1957 میں ٹویوٹا موٹرز کا پہلا شو روم امریکہ میں کھولا گیا اور اگلے سال کمپنی نے ٹویو پیٹ سیڈان جاری کی، جسے امریکہ میں فروخت کرنا شروع کیا گیا۔ یہ ماڈل امریکہ میں ناکام ہوا اور اس ماڈل کی ناکامی کی وجہ اس کی کم رفتار اور چھوٹا انجن بنا، اور اگر اس ماڈل کی پرائز کی بات کریں تو یہ دوسری گاڑیوں کی نسبت زیادہ مہنگی تھی۔ اب 1958 میں ٹویوٹا نے پھر اپنی ایک گاڑی متعارف کروائی جسے ٹویوٹا لینڈ کروزر کا نام دیا گیا۔ یہ 4x4 گاڑی تھی جو کہ پتھروں اور ریتلی علاقوں میں چلنے کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوئی۔ 1965 میں ٹویو پیٹ مکمل طور پر امریکی ڈرائیوروں کے لیے دوبارہ تیار کی گئی اور اس گاڑی کو امریکہ میں بہت پسند کیا گیا۔ اس کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ ایک سیڈان کار تھی جو کہ ہر لحاظ سے لوگوں کو پسند آئی۔ 1960 اور 1970 کی دہائیوں کے دوران ٹویوٹا کمپنی نے تیز رفتاری سے توسیع کی اور بڑی تعداد میں گاڑیاں غیر ملکی منڈیوں میں برآمد کرنا شروع کر دی۔ ٹویوٹا نے بسیں اور بڑے ٹرک بنانے والی کمپنی ہینو موٹرز بھی خرید لی۔ ناظرین گرامی، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں۔
خیر اس میں نیپون ڈینسو کمپنی جو کہ الیکٹرک آٹو پارٹس بناتی تھی اور ڈائی ہٹسو موٹرز کمپنی کئی دہائیوں تک ٹویوٹا کے ساتھ گاڑیاں بناتی رہیں۔ ٹویوٹا کمپنی نے امریکی مارکیٹ میں بھی اپنی گاڑیوں کا لوہا منوایا۔ 2 سال بعد ٹویوٹا نے جنرل موٹر کارپوریشن کے ساتھ نیو یونائٹڈ موٹرز مینوفیکچرنگ پلانٹ کی تخلیق کی اور ٹویوٹا نے 1986 میں باقاعدہ امریکہ میں گاڑیوں کی پیداوار شروع کر دی۔ ٹویوٹا کمپنی نے 21ویں صدی میں اپنے لگژری برانڈ یعنی لیگزس اور 1997 میں ہائبرڈ کار یعنی پریس پر تجربات شروع کیے۔ 1999 میں ٹویوٹا موٹرز کو لندن اور امریکی اسٹاک ایکسچینج میں درج کر لیا گیا اور 2003 میں کمپنی نے نئی کار 2.0D سالون مارکیٹ میں متعارف کروائی۔ کمپنی نے نئی منڈیوں میں توسیع کرنا جاری رکھی اور نوجوان خریداروں کو ہدف بناتے ہوئے دنیا کی پہلی لگژری گاڑی لیگزس کو 2005 میں مارکیٹ میں اتارا۔ یہ گاڑی عوام کی توجہ کا مرکز بنی رہی اور اس گاڑی سے کمپنی کو اچھا خاصا فائدہ ہوا۔ یوں تو ٹویوٹا کمپنی نے بہت ساری گاڑیاں ایجاد کی۔ ناظرین ویڈیو کو شارٹ کرتے ہوئے آپ سب کو بتاتے چلیں کہ ٹویوٹا کی معروف ترین گاڑیاں جن میں ٹویوٹا کرولا، ٹویوٹا فارچونر، ٹویوٹا لینڈ کروزر، ٹویوٹا پریس اور دیگر ماڈل شامل ہیں جو دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ بکنے والی گاڑیاں ثابت ہوئیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔